السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ والصلاة والسلام علی من ارسل شاہدا ومبشرا ونذیرا اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ اولئک الذین ہداہم اللہ واولئک هم اولو الالباب۔ ناظرین، پیش خدمت ہے پروگرام صوت ہادی اور بارگاہ عزدی میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پروگرام کے ضمن میں جو کچھ بھی کہا جائے اس کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق کامل مرحمت فرمائے۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ آج کی ہم اس نشست میں جس حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں، وہ حدیث اس سے پہلے کی نشست میں ہم نے شروع کی تھی اور وقت کی قلت پر مادت کرتے ہوئے ہم نے آئندہ پروگرام میں اس کو مکمل کرنے کا ذکر کیا تھا۔ آج ہم انشاءاللہ سب سے پہلے اسی حدیث سے گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ مؤلف رحمہ اللہ نے جو اس حدیث پر یا دیگر احادیث پر باب کے الفاظ قائم کیے تھے وہ میں آپ کے گوش گزار کر دوں۔ اس حدیث پر جو الفاظ ہیں باب کے، وہ ہیں باب صلاۃ الخوف، خوف کی نماز یا نماز خوف، جس کا تذکرہ ہم نے تفصیل سے کچھ کر لیا ہے اور کچھ حصہ اس کا بقیہ حدیث میں انشاءاللہ آج کریں گے۔ قرآن حکیم میں سورہ نساء میں بھی اس کا تذکرہ آیا ہے۔ اس کی مشروعیت احادیث جو کہ صحیحہ ہیں اس سے ثابت ہے، اور اسی طرح صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا اور امت کا آج تک اس پر عمل ہے۔ یہ صلاۃ خوف یا نماز خوف عام حالات سے ہٹ کر ہنگامی حالات یا پیش آمدہ واقعات و حوادث کے دوران پڑھی جانے والی نماز ہے، جس میں اللہ نے اپنے بندوں پر نظر کرم فرمایا اور تخفیف فرمائی، جس طرح مسافر پر نماز کی تخفیف ہے، اور اسی طرح ان حالات میں کہ جب کوئی دشمن پیچھے ہو یا اس قسم کے حالات خوف اور ڈر کے ہوں تو انسان اپنی نماز کو ملتوی نہ کرے، نہ اس کو چھوڑے، نہ اس کو اس کے وقت سے قضا کرے، بلکہ اس کو اپنی جو بھی طاقت رکھتا ہو اس حد تک اس نماز کو اپنے وقت پر ادا کرے۔ تو یہ ایک اللہ کم الحاکمین کی طرف سے اس کے بندوں پر ایک رحمت، تخفیف اور سہولت کی ایک دلیل ہے۔ جس طرح کے دیگر جو دین کے احکامات ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی رعایت رکھی ہے اور دینی مسائل ہمیں بخوبی پڑھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں۔ تو آئیے اس سلسلے میں جو حدیث جس کا ذکر ہم نے کیا تھا وہ حدیث نمبر 484 یعنی 484 تھی، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی۔ صحیح بخاری و صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے، اور اس حدیث میں ہم نے تذکرہ کیا تھا کہ غزوہ ذات الرقاع، یہ جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں واقع ہوا اور اس میں آپ نے خود صحابہ اکرام کے ساتھ شرکت فرمائی۔ اس دوران اس بات کا خدشہ تھا کہ دشمن کسی بھی وقت کسی بھی جانب سے حملہ آور ہو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حفظ ما تقدم کے تحت نماز خوف مختلف صورتوں میں ادا فرمائی۔ یہ حالات پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس قسم کے حالات ہیں، اسی کے حساب سے نماز کو انسان ادا کر سکتا ہے۔ جس طرح کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اس سلسلے میں یہ فرمایا ہے کہ کم و بیش 6 یا 7 احادیث مختلف صلاۃ خوف یا نماز خوف کی صورت میں مختلف وارد ہوئی ہیں، تو اس میں سے جو بھی حالات کے مطابق انسان ادا کر لے گا وہ کافی ہوگی۔ اسی طرح امام ابن القیم رحمہ اللہ نے بھی ذکر کیا ہے کہ بنیادی طور پر 6 مختلف صورتیں ہیں جو حدیث میں نماز خوف کی ذکر ہوئی ہیں۔ ناظرین، اس سے پہلے کے پروگرامز میں ہم نے کچھ احادیث کی روشنی میں کم و بیش 4 صورتیں ذکر کی تھیں، اور آج کی حدیث میں بھی ایک صورت سامنے موجود ہے جو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے
کہ ہم نے اس کا تذکرہ ان الفاظ سے کیا تھا کہ وہ فرماتے ہیں کنّا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم بذات الرقاء، ہم ذات رقاء جو غزوہ ہے اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں تھے۔ اس حال میں ترکناها فاذا اتینا علی شجرۃ ظلیلۃ ترکناها للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو ناگہاں ہم نے دیکھا کہ اس صحرا میں چلتے ہوئے ایک سایہ دار یا قدر گھنا درخت ہمیں نظر آیا، ہم نے اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی خاطر مخصوص کر دیا کہ آپ اس درخت کے نیچے آرام فرما لیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درخت کے نیچے آرام فرمایا اور اپنی تلوار کو درخت کی کسی شاخ کے ساتھ لٹکا دیا۔ فجاء رجل من المشرکین، کہ اسی دوران ایک آدمی جو کہ مشرکین میں سا بدوی آدمی تھا، صحرائی تھا، وہیں کا کوئی مشرک، وہ آیا، اس نے دیکھا کہ تلوار لٹکی ہوئی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تنہا اس درخت کے نیچے آرام فرما ہیں۔ فسیف النبی صلی اللہ علیہ وسلم معلق بشجرہ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار لٹک رہی تھی درخت پر۔ فاخترطہ، تو اس شخص نے آ کر اس تلوار کو آپ پر سونت لیا، آپ پر اٹھا لیا، تلوار کو جو لٹکی ہوئی تھی اس کو لیا ہاتھ میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر اس کو سونت لیا یا اٹھا لیا حملہ آور ہونے کے لیے۔ فقال تخافونی، اب ساتھ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بیدار ہوئے یا آپ کی آنکھیں کھلیں یا آپ اتنی گہری نیند میں نہیں تھے، جیسا کہ یہ پہلے بھی ذکر ہوا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا انبیاء اور رسول اس طرح کی نیند نہیں سوتے کہ وہ اپنے اپنے ارد گرد کا جو حالات ہیں اس سے بالکل غافل ہو جائیں یا اپنے تئیں انہیں کوئی خبر نہ ہو کہ وہ کیا کر رہے ہیں یا کیا پڑھ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کو بیدار رکھا ہوتا ہے اور ان کا دل اور زبان اللہ کے ذکر سے تر ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آہٹ سنی تو آنکھیں کھولیں، دیکھا کہ وہ بدوی جو مشرک تھا تلوار کو لیے کھڑا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ کیا تو مجھ سے ڈرتا ہے؟ تخافونی؟ قال اللہ، اب دیکھیے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب ایسی ناگہانی صورت میں آپ اندازہ کرتے ہوں گے کہ ایک خوف طبعی ہوتا ہے جو انسان کی فطرت میں ودیت کیا گیا ہے، اور اس خوف طبعی سے انسان کا متاثر ہونا یہ کوئی توکل کے منافی نہیں ہے۔ جیسا کہ کوئی شخص اچانک کوئی ایسا حادثہ دیکھ لے اپنی آنکھ سے، ظاہر ہے اس کے اثرات اس کے جسم پر، اس کے چہرے پر عیاں ہوتے ہیں۔ اسی طرح کوئی اچانک اللہ نہ کرے کوئی سانپ بہت ہی بڑا اس کے سامنے آ جائے تو اس سے بھی اس کو ڈر ہوگا، یا کوئی ایسی آفت یا کوئی تکلیف دہ چیز۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا اچانک اس شخص کو اس طرح کی صورت میں، تو آپ کمال حوصلے کے ساتھ اور اللہ پر اعتماد، توکل اور یقین کامل رکھتے ہوئے فرماتے ہیں اس کے سوال کے جواب میں کہ لا، نہیں، میں تجھ سے نہیں ڈرتا۔ تو یہاں وہ خوف ہے جو کہ خاص اللہ کے لیے ہے، فَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، مجھ سے ہی ڈرو، اس لیے کہ تکلیف اور مصیبت جو آتی ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے آتی ہے اور اس کا مداوع بھی اللہ ہی کرتے ہیں۔ تو فطری یا جو خوف طبعی ہے اس کے جائز ہونے کے باوجود رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدہ اللہ کی ذات اقدس پر کہ وہ یحیی و یمیت ہے، وہی موت دیتا ہے، وہی زندگی دیتا ہے، اگر وہ نہ چاہے تو یہ سارے کے سارے دنیاوی اسباب سب کے سب درے کے درے رہ جاتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی کا یا پیغمبر کا ایمان اور اعتماد اور توکل پیک پہ ہوتا ہے، کامل اور مکمل ہوتا ہے، امت کے لیے اسوہ ہوتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جواب میں فرمایا۔ تو یہ عین اللہ احکم الحاکمین کے حکم اور مرضی منشا کے مطابق تھا جو کہ اللہ اپنے بندے سے چاہتے ہیں کہ اگر کوئی مخلوق سامنے آئے تو خالق حقیقی کے مقابلے میں اللہ ہی سے ڈرا جائے۔ واللہ احق ان تخشا، اللہ ہی اس بات کا حق رکھتے ہیں کہ اس سے ڈرا جائے۔ اور پھر اللہ یہ فرماتے ہیں کہ الیس اللہ بکاف عبدا، کیا اللہ اپنے بندے کو کافی نہیں؟ کہ بلا، کیوں نہیں، بلا شک اللہ اپنے بندے کو کافی ہے، اور اس کے کئی ایک انسان کی زندگی میں دلائل اور شواہد اس کو ملتے ہیں جس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اللہ ہی کے ہاتھ میں
کارخانہ قدرت اور اس کے جملہ اسباب ہیں، تو جب وہ چاہے ان اسباب کے اثرات کو بالکل ختم کر دے، چاہے تو زہر کے اندر زہر اس کے اثرات ختم کر دے، اور آگ جلاتی ہے تو آگ کا جلانا اس کی حدت و تمازت اور اس کی گرمی کو ختم کر دے، ابراہیم خلیل اللہ کے لیے گلزار بنا دے۔ تو یہ ساری چیزیں ہمارے زندگی میں ایسے شواہد آتے ہیں جیسے ہم دیکھتے ہیں اور ہمیں ان کا علم بھی ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا۔ تو اس کے ساتھ ہی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جواب تھا تو قال فمن یمنعک منی قال اللہ، تو یعنی اس بدو نے یہ کہا کہ کون ہے جو آج مجھ سے تجھے بچا لے، یعنی یہ بدو کے الفاظ ہیں کہ آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ ہی کارساز ہے، اللہ ہی بچاتا ہے، اللہ ہی یحیی و یمیت ہے، تو آج میں سامنے کھڑا ہوں، تلوار میرے ہاتھ میں ہے، تو کون طاقت ہے جو آج میرے مقابلے میں تجھے محفوظ رکھے یا بچا لے؟ قال اللہ، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا اللہ، اللہ اکبر۔ یہ وہ لفظ جلالہ ہے کہ جس کی تاثیر، جس کا وزن قیامت کے دن اور جس کو پڑھتے ہوئے ایک صاحب ایمان کا ایمان اور اس کا توکل اور اعتماد اور یقین اس حد تک بڑھ جاتا ہے کہ جس کے پیمانے ختم ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ایک ایسا اللہ کا نام ہے کہ جس کے نام کے ساتھ اللہ کو پکارا جائے یا اللہ کی مدد طلب کی جائے تو اللہ احکم الحاکمین اپنے بندے کی مدد کو پہنچتے ہیں۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ فیکشف السوء، کہ جو شخص مضطر ہو اور بے قراری کے عالم میں اللہ احکم الحاکمین کو پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی وہ تکلیف، اس کے دکھ، اس کے کرب کو دور فرماتے ہیں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ جذبہ دے، ہمیں وہ ایمان اور یقین کامل اور توکل اور اعتماد عطا کرے کہ جسے ہم استعمال میں لائیں، اللہ رب العالمین ہماری مدد فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا فتحدد اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پکار اور لفظ پر یا آواز پر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دوڑے آئے کہ اللہ احکم الحاکمین مدد فرماتے ہیں، وہ چاہیں فرشتوں سے مدد فرما لیں، چاہیں وہ اپنے کسی بندے کے ذریعے، یا چاہے ان بندوں اور فرشتوں کے علاوہ بھی احکم الحاکمین اس بات پر قادر مطلق ہیں کہ وہ اپنے بندے کو بچا لیں اور اس کی مدد فرمائیں۔ یہ اس کی مرضی ہے کہ وہ دنیاوی ظاہری اسباب اور وسائل اس کے ذریعے اپنے بندے کی مدد کریں، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں واللہ یعصمک من الناس، کہ اللہ تجھے لوگوں سے بچاتا ہے، بچانے والا ہے۔ اور اسی طرح ایک جگہ فإن اللہ ومولاہ وجبریل وصالح المؤمنین والمؤمنین بعد ذلک ظہیر، کہ اللہ اور اس کے فرشتے اہل ایمان، اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے مددگار و معاون ہیں، آپ کے ساتھی ہیں، تکلیف اور دکھ میں مدد کرنے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو متوجہ کیا، صحابہ دوڑے آئے اور انہوں نے اس بدو پر، اس وحشی بدوی پر قابو پا لیا۔ اس کے بعد بعض روایات میں یہ بھی اشارہ ملتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو معاف کر دیا، درگزر کی، اس کے باوجود کہ اس نے اپنی پوری کوشش کر لی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جانی نقصان پہنچائے۔ تو یہ ایک عفو اور درگزر کا ایک درخشندہ مثال ہے امت کے لیے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں۔ تو بہرحال بعد میں حدیث میں آتا ہے کہ نماز کا وقت ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی اقامت کے لیے کہا اور آپ نے نماز پڑھائی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وَأُقِیمَتِ الصَّلَاةُ، پھر نماز کی اقامت کہی گئی، فَصَلَّى بِطَائِفَةٍ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ تَأَخَّرُوا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گروہ کو 2 رکعت نماز پڑھائی۔ اب یہاں ناظرین یہ ذرا ملاحظہ کیجئے کہ وہ حالات نہیں کہ جس میں بہت زیادہ خطرات ہوں یا جنگ کا بہت زیادہ جلدی امکان ہو، وہاں یہ صورتحال ہے کہ صحابہ آرام کر رہے ہیں اور دشمن کا بہرحال امکان نہیں کہ ایک دم حملہ آور ہو یا اس کے اثرات نہیں۔ باقی یہ ضرور ہے کہ جیسا کہ وہ وحشی بدو آ گیا اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانا چاہا، تو اس طرح کا بہرحال خطرہ ضرور تھا کہ کسی بھی وقت کہیں سے بھی کوئی نہ کوئی مسئلہ یا خطرہ درپیش ہو سکتا ہے۔ تو نماز کو جو ادا کی گئی
تو نماز نارمل حالات میں جو ادا کی جاتی ہے اس طرح نہیں، بلکہ نماز خوف ہی ادا کی گئی، اور اس صورت میں ادا کی گئی کہ 2 رکعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی، اس لیے کہ خطرات کی کمی کا احساس تھا، زیادہ نہیں۔ تو 1 رکعت کی بجائے 2 رکعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ایک گروہ کو نماز پڑھائی، فصلى بطائفة ركعتين ثم تأخروا، پھر وہ جو جماعت تھی جنہوں نے 2 رکعت پڑھ لی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں، تو وہ دشمن کی طرف یا دوسری طرف نکل گئے پیرے پر یا حفاظت پر۔ دوسرا گروہ آ گیا وَكَانَ لِلنَّبِيِّ وَالْأُخْرَى رَكَعَتَيْنِ وَصَلَّى بِطَائِفَةٍ الْأُخْرَى بِرَكَعَتَيْنِ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح 2 رکعت دوسرے گروہ کو، دوسری جماعت کو پڑھائی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح 4 رکعت ہو گئی۔ وَكَانَ لِلنَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم 4، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 رکعت تھیں، وَلِلْقَوْمِ رَكَعَتَانِ، اور قوم کے لیے یا جو آپ کے صحاب تھے مختلف ان کے لیے 2 رکعت ہوئیں۔ تو اس میں یہ بھی ہے کہ 2 رکعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نفل بھی ہو سکتی ہے، اور 2 رکعت فرض ہو سکتی ہے۔ آپ کی 4 رکعت تھیں، جبکہ ہر 2 جو جماعت جو گروہ تھے ان کی 2 رکعت آپ کی معیت میں ہوئیں۔ تو ناظرین، ایک یہ صورت ہے نماز خوف کی کہ امام 1 رکعت پڑھانے کی بجائے 2 ہی رکعت پڑھا لے ایک گروہ کو، وہ اس صورت میں کہ جب خطرات کم ہوں اور اس بات کا احساس ہو کہ 2 رکعت پڑھائی جا سکتی ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہ طریقہ اختیار فرمایا۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو بھی ذکر کیا ہے کتاب المغازی اور باب غزوۃ ذات الرقاع میں، اس لیے کہ اس حدیث کا تعلق بھی اسی غزوہ سے ہے جس غزوہ کا ہم اس سے پہلے ذکر کرتے آئے ہیں، اور اس کے بارے میں تعارف بھی کیا تھا کہ یہ غزوہ کب ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی ضرورت کیوں پیش آئی۔ آتے ہیں اس کے بعد ایک اور، اس سے پہلے کہ حدیث جو ہے اس کا یا صلاۃ خوف کا جو تذکرہ ہو رہا ہے اختتام کیا جائے، ایک اور بھی حدیث کی صورت ہے نماز خوف کی، وہ میں چاہتا ہوں اختصار سے بیان کر دوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جو ہے وہ 2 صفیں بنائیں، اور آپ نے 2 صفیں جب بنائیں تو جو دشمن تھا وہ قبلہ رخ تھا، اور ہم جو دشمن جو ایک گروہ تھا جس نے نماز ادا نہیں کی، جو دشمن کی طرف متوجہ تھا، وہ قبلہ اور ہمارے درمیان تھا، اور دشمن بھی ہمارے اور قبلہ کے درمیان تھا۔ تو اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 رکعت جو ہے وہ کس طرح پڑھائی، اس کا انشاءاللہ ہم تذکرہ دوسرے پروگرام میں آئندہ کریں گے۔ ہم اسی پر اکتفا کرتے ہوئے اللہ سے مدد مانگتے ہیں کہ جو کچھ بھی کہا گیا ہے اللہ تعالیٰ اس کو سننے سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔